السلام علیکم. ہم آج بات کر رہے ہیں حب دنیا میں. سورہ کہف سے ہم شروعات کریں گے جس میں آیت 46 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ اور مال اور اولاد اس ذرا سی دنیا کی زینت ہے، لیکن باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں اس کا ثواب پروردگار کے نزدیک بہت زیادہ ہے اور آرزوؤں کے راہ سے بہتر ہے. یعنی اگر ہم آسان الفاظوں میں سمجھیں تو آج انسان پوری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مال جمع کرے. کئی بار وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو ہم اچھی زندگی دیں، خود ہم اچھی زندگی جئیں. اس میں ایک آرزوؤں کی لے میں وہ بہتا چلا جاتا ہے اور اس کی جو خواہشات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. آج ہم دیکھیں کہ سائنٹسٹ پوری کوشش میں ہے کہ کسی طرح انسان کو 100 سال سے زیادہ جلا دیں، اور ہم بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم کو اس دنیا سے جلدی جانا نہیں ہے، ہمیں بہت زیادہ جینا ہے. ساری کوششوں کے بعد، بہت امیر ہو جانے کے بعد، بہت صحت مند ہو جانے کے بعد، بہت پیسے والے ہو جانے کے بعد، بہت ساری اولادیں ہونے کے بعد بھی ایک دن آئے گا جب ہم لوگوں کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. تو جو چیز ایک دن چھوڑ دینی ہے تو پھر اس سے حب رکھنا، محبت رکھنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، یا پھر کس طرح اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوں، یہی ہم بتاتے ہیں آپ کو ہمارے اس ایپیسوڈ میں. آئیے شروعات کریں اور جانیں کہ کیا ہمارے اندر یہ حب دنیا کا مرض ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیا ہے. ایک بار پھر اس میں ہماری رہنمائی کریں گی ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا، سب سے پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کی مذمت میں جو ہیں وہ کون سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، کیونکہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. لیکن اگر اپنی پرسنل بات کریں تو قید خانہ تو نہیں لگتا آپا. مطلب کتنی آسائشیں ہیں اس دنیا میں، کتنی لذتیں ہیں، ایسا لگتا ہے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے تو دنیا کتنی اچھی ہو جائے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً دنیا کی مذمت میں بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں، بہت سی قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو ہمیں جو ہے اس غفلت سے باہر نکالنے کے لیے پروردگار عالم نے نازل فرمائی، کہ جس کے ذریعے انسان متوجہ ہو، حقیقت کو جانے کہ اس دنیا کی محبت میں کتنے خطرات ہیں اگر وہ اس دنیا میں ڈوب جاتا ہے. اور جیسے کہ اگر ہم بات کریں اس حدیث مبارک کی کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو یہ تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا ہی ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ آپ کی حدیث ہے یہ. تو دنیا مومن کے لیے قید خانہ، اگر آپ نے اس بات کی طرف ہمیں جو ہے توجہ دلائی ہے تو یہاں ہمیں واقعاً غور کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ دنیا تو اتنی اٹریکٹیو لگتی ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اس میں اتنی لذتیں پائی جاتی ہیں، تو یہ قید خانہ کس طرح سے لگا؟ تو ہم اس بات کو کچھ اس طرح چلیے سمجھتے ہیں کہ پہلے قید خانے کو تصور کریں کہ قید خانہ ایک جیل کیسی ہوتی ہے، کہ وہاں پر انسان کو آزادی مکمل نہیں ہوتی، وہاں پر انسان کو اختیارات نہیں ہوتے ہیں. یعنی جو کچھ دے دیا جائے وہ کھا لے گا، جو اسے پینے کے لیے دے دیا جائے وہ پی لے گا. وہ اپنی مرضی کے اعتبار سے کسی جیل میں کوئی قیدی زندگی بسر نہیں کر پاتا ہے. یہ حقیقت ہے، یہ جیل ہے، اسی لیے کوئی انسان جیل میں جانا پسند نہیں کرے گا. تو لہٰذا یہ قید خانے کی بات ہو گئی. چیزیں لیمیٹڈ ہیں، وہاں پر چاہتا بہت کچھ ہے انسان کہ ہمیں اس جیل میں آرام و آسائش مل جائے، آج اچھا کھانا مل جائے، آج یہ چیزیں مل جائیں. لیکن کیا اس کے چاہ لینے سے ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ چیزیں لیمیٹڈ ہیں نا. اب مومن کیا ہے؟ مومن یعنی کہ وہ ایمان والا انسان. اب چونکہ ایمان کی منزل پر ہے تو پروردگار عالم نے اس کے مقام کو، اس کی منزلت کو بلند کیا ہے. ایک عام انسان جو کہ اس دنیا کی لذتوں سے باہر نکل کر کے وہ ایمان کے جو ہے ڈگر پر اپنے قدموں کو جو ہے وہ روکے ہوئے ہے اور ثابت قدم ہے، تو لہٰذا ایسے مومن کے لیے کہا گیا ہے کہ قید خانہ ہے. کس طرح سے؟ مومن کے لیے پروردگار عالم نے تحفے تحائف بہت سارے رکھے نا. اب اس دنیا میں جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ اس دنیا کو جب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ اتنی حسین ہے، خوبصورت، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے. یہ ہم سوچتے ہیں نا، لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہم سوچ لیں اور وہ مل جائے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم سوچ لیں کہ ہاں ٹھیک ہے اتنی بڑی بلڈنگ ہے، کاش اس کے مالک ہم ہوتے. کیا ہو جائے گا یہ ممکن؟ نہیں. اس کے لیے ہاں یہ بات اور ہے، انسان اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ گارنٹی نہیں لے سکتا کہ ہم سوچ رہے ہیں، ہم جد و جہد کر رہے ہیں، پھر ہمیں یہ مقصد مل ہی جائے. نہیں، بلکہ یہاں پر سوچ کر انسان مایوس ہے،
کچھ اختیارات اس کے لیے ہیں یہاں پر، لیکن کچھ اختیارات نہیں بھی ہیں، آزادی پوری طرح سے نہیں ہے. لیکن مومن جو ہے چونکہ اللہ نے اس کے ایمان کی بنا پر اس کے مرتبے کو بلند کیا ہے نا، تو اللہ اسے اور زیادہ دینا چاہتا ہے. اور چونکہ دنیا میں چیزیں لیمیٹڈ ہیں، لیکن اس دنیا کے بعد آخرت کی دنیا میں ایسا ہوگا انسان کہ اگر وہاں پر ایمان کی بنا پر جنت پہنچ گیا تو جو کچھ چاہے گا خداوند عالم اسے عنایت فرمائے گا. یعنی وہاں پر اختیار ہوگا اس کا، جس چیز کے متعلق بھی سوچے گا. مثلا کسی چیز کا ارادہ کرے کہ خدا ہمیں جنت میں بہترین محل، بہترین باغات، بہترین نہریں جاری ہو جائیں ہمارے محل کے پاس، وہ سوچ فقط رہا ہے اور خداوند عالم اس جنتی کو عطا کر دے گا. وہاں پر کسی غذا کے اعتبار سے تصور کرے گا، وہ چیزیں اسے عطا کر دی جائیں گی. جنتی وہاں پر جو کچھ بھی سوچے گا اللہ اسے عطا کر دے گا. یہاں تک کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ نبوت اور امامت کے مسئلے کو چھوڑ کر کے انسان جنت میں جو کچھ بھی اللہ سے چاہے گا اللہ اسے عنایت فرمائے گا. یعنی اتنے اختیارات ہیں. کیا اختیارات یہاں مومن کو اتنے ہیں؟ نہیں. اور یہاں پر بہت سی مشقتیں، بہت سی زحمتیں، بہت سی تکلیفیں ہیں جس کے ساتھ ساتھ انسان زندگی کو آگے بڑھاتا ہے. پھر ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گی کہ آپ کے ہی جملے کا سہارا لے کر کے کہ دنیا حسین لگتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. ٹھیک ہے، درست ہے. اب یہ دنیا حسین و خوبصورت لگتی ہے، ایک مرتبہ اللہ کی ذات پر یقین کر کے ہم سوچیں کہ اگر پروردگار عالم نے جو کہ اپنے رسول کے ذریعے سے یہ ہم تک پیغام پہنچا دیا کہ دنیا قید خانہ ہے، تو اگر اس کا بنایا ہوا قید خانہ اتنا حسین ہے تو اس کی بنائی ہوئی جنت کتنی خوبصورت ہوگی. تو اب سوچیں ہم کہ اگر قید خانے کو اللہ نے اتنا سنوار کر ہمارے سامنے پیش کر دیا، تو اگر ہم اس کی باتوں کو مان کر زندگی کو گزارتے ہیں تو ہماری آخرت کی زندگی کتنی زیادہ خوشگوار ہو سکتی ہے، کتنی بہتر ہو سکتی ہے. لہٰذا آخرت کی زندگی ہماری خوشگوار پروردگار عالم کرے گا. لیکن یہ کب ممکن ہے؟ کہ جب ہم اس کے لیے کام کریں، وہاں آخرت کی زندگی کے لیے ہم سوچنا شروع کریں، وہاں کے اعتبار سے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا شروع کریں، وہاں کے اعتبار سے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرتے چلیں، تب جا کر کے انسان وہاں پہنچے گا نا. ہمارے سامنے کئی نبیوں کی مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر مثلا جناب یوسف علیہ السلام کی مثال ہم لے لیں کہ جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ زمانے میں برائیاں بہت بڑھ رہی تھیں اور ایسا معاملہ ہے کہ ایک گناہ کی طرف انہیں عورتیں کھینچنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے اس دنیا میں اس آرام و آسائش میں رہنا پسند نہیں کیا، بلکہ اس پر ترجیح کس چیز کو دی ہے؟ قید خانے کو دی ہے، ایک جیل کو دی ہے. وہاں سختیاں تھیں، وہاں پریشانیاں تھیں، لیکن وہاں رہنا نبی نے قبول کیا تھا. تو یہ خود انبیاء کی تاریخ رہی ہے، ائمہ طاہرین کی تاریخ رہی ہے کہ وہ اس مقام پر جہاں سختیاں ہیں لیکن ان چیزوں کو پسند کرتے تھے، اور اس مقام پر کہ جہاں گناہ ہے ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. تو مومن کے لیے تو اللہ نے مقام بہت بلند رکھا ہے نا. تو خدا چاہتا ہے کہ وہ اس قید خانے میں لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ نہیں بلکہ آخرت میں جنت میں ان لمیٹڈ چیزوں کے ساتھ بہترین ایک زندگی کو گزارے، جس کے لیے یقیناً کام تو یہیں پر کرنا ہے. آپ نے کہا کہ وہاں کی زندگی میں جو چاہیں گے وہ ملے گا، لیکن وہ ایک اندیکھی دنیا ہے، تو اس کے لیے یہ دنیا جس میں رہ رہے ہیں اس سے محبت کم کر کے اور آخرت کی تیاری کر کے کیا فائدہ ہے؟ یعنی ہم نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہاں کیسا ہوگا. صرف آف کورس حدیثیں وارد ہوئی ہیں، لیکن کیا فائدہ ہمارے لیے ایک اندیکھی دنیا کی تیاری کرنا؟ معاملہ یہیں پر تو ایمان کا ہے کہ جس طرح سے ہم کربلا میں دیکھتے ہیں کہ 2 خیمے وہاں پر بھی ہمیں نظر آتے ہیں نا، حسینی خیمہ، یزیدی خیمہ. اور مولا حسین کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے بھی اس آخرت کی دنیا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وقت کے امام کا ساتھ دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ایمان اس طرح سے مضبوط تھا اور انہیں اس بات کا یقین تھا کہ جو کچھ بھی ہمارا امام ہم سے کہہ رہا ہے وہ حق ہے، اور خداوند عالم اس حق کو ہمیں ضرور عطا کرے گا. اور دوسری طرف کون سے لوگ ہیں؟ وہی یزیدی لشکر جس میں تمام کے جو ہیں تصورات میں یہ ہے کہ پتہ نہیں جنت ہے بھی، آخرت ہے بھی کہ نہیں. عمر سعد بار بار یہی کہتا رہا کہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ جنت ہے. اسے تو ابھی کی جو حکومت رہ ہے وہ دکھائی دے رہی ہے، اس کی اسے لالچ تھی اور اسی کے لیے وہ کوشش کرتا رہا آخری لمحے تک کہ یہی چاہتا رہا حکومت رہ کے لیے، یہاں تک کہ فرزند رسول کا خون بہانے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتا ہے. تو یہیں پر تو فرق ہے کہ کون ایمان کی طرف آتا ہے اور کون ایسا ہے کہ جس کے سامنے قرآن موجود ہے، جس کے سامنے حدیثیں موجود ہے، اتنا پیارا دین اسلام اللہ نے بھیجا، اور ان تمام چیزوں کو وہ چھوڑ کر کے اگر شک و شبہ میں اب بھی مبتلا ہے تو واقعاً یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی چیزیں ہدایت کے لیے اس کے سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر اپنے آپ کو اس سے دور کرتا ہے اور الگ بالکل اس کشمکش میں ہے تو واقعاً اسے درست کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. جی
تو آپا پھر ایسے میں یہ جو حب دنیا کو ترک کر کے اگر آخرت کے لیے زاد راہ جمع کریں تو کس طرح فائدہ مند ہوگا ہمارے لیے وہاں پر؟ آخرت کے زاد راہ کے اعتبار سے اگر سب سے پہلے ہم کہیں کہ زاد راہ کیا ہے آخرت کا، زاد راہ یعنی آسان لفظوں میں کہیں کہ ہمارے اس سفر کے لیے سامان، ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں سفر کرتے ہیں تو کچھ زاد راہ یعنی راہ کے لیے کچھ اپنے سامان رکھتے ہیں، کچھ چیزیں ضرورت کی رکھتے ہیں، اپنے لیے کھانا وغیرہ تیار کرتے ہیں، اپنے کچھ لباس کو تیار کرتے ہیں کہ ہمیں سفر پر جانا ہے، ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو ایک چھوٹے سے دنیاوی سفر کے لیے بھی انسان اتنی جو ہے کوششیں کرتا ہے۔ جو آخرت کا سفر ہے اس کے لیے تو اللہ نے یہاں پر بھیجا ہی ہمیں ہے کہ ہم جائیں اور تیاری کریں، وہاں کے لیے کوششیں کریں اور زاد راہ اکٹھا کریں، یعنی کہ آخرت کے اس سفر کے لیے یہیں پر ہمیں اکٹھا کرنا ہے چیزوں کو۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ زاد راہ کیا ہے؟ یقیناً اللہ کی باتوں کو ماننا، نیکیوں کی طرف بڑھنا، اپنے آپ کو برائی سے روکنا، واجبات کو انجام دینا، حرام کاموں سے پرہیز کرنا، یہ تمام تر چیزیں، نیکیاں، عبادات، خدا کی باتوں کو ماننا، یہ تمام چیزیں وہی ہیں جو زاد راہ آخرت کی ہیں۔ اب جب انسان ان چیزوں کی طرف بڑھا تو فائدہ کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو گناہ سے روکتا چلا، گناہ سے بچاتا چلا۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ اللہ کی باتوں کو مانے گا تو پھر وہ ابلیس کی باتوں کو نہیں مانے گا نا۔ جب وہ جانتا ہے کہ خدا ہمیں حکم دے رہا ہے فلاں نیکی کو انجام دو تو وہ اسے انجام دے گا، شیطان روکے گا نہیں اس نیکی کو انجام نہیں دینا، ورنہ تمہیں اتنی محنت کرنی پڑے گی، اتنی مشقت ہے، لیکن اس نے خدا کی باتوں کو مانا تو اس لیے اس طرف بڑھا، اپنا زاد راہ وہ مہیا کرتا رہا، اکٹھا کرتا رہا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس کا جو نفس ہے وہ ایک پاورفل بنتا چلا گیا جو کہ لڑ رہا ہے گناہوں سے، اور پھر وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا چلا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اگر کبھی اس کے سامنے کوئی ایسا موقع بھی آ جائے گناہ کا تو وہ نہ گناہ کی طرف قدم بھی نہیں بڑھائے گا، اور جو گزشتہ اس کی زندگی میں اس سے سرزد ہو گئے گناہ ان پر بھی وہ پچھتائے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور اپنی چھوٹی سی چھوٹی بھی غلطیوں کو جو ہے وہ سمجھے گا، سوچے گا کہ واقعی نہیں غلط ہے۔ کیونکہ آج ایک بہت بڑا غم ہمارا یہی ہے کہ ہم بڑی بڑی غلطیوں کو کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ ہم نے ان کو پھر 4-5 نام بھی گنا دیتے ہیں کہ ہم انہیں جانتے ہیں، انہوں نے اس سے بڑا غلط کام کیا، ہم نے تو ذرا سا یہ کام کیا۔ تو بہرحال تو اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت۔ ایک چھوٹا سا قصہ بیان کروں آپ کے سامنے کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بزرگ ایک گلی سے گزر رہے تھے، اور جب وہ گزر رہے تھے تو ایک مکان تھا اس گلی میں، اور اس کی جو ہے نرم مٹی ان کے سر پر گر گئی۔ اب جب نرم مٹی ان کے سر پر گری تو ایک مرتبہ یہ رکے اور رک کر کے خداوند عالم سے کہنے لگے کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھ پر نرم مٹی گرائی، جبکہ میرے اعمال تو ایسے تھے کہ مجھ پر پتھر برسائے جاتے، لیکن یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے فقط نرم مٹی ہی مجھ پر برسائی ہے۔ یعنی کہ انسان جب آخرت کے بارے میں سوچتا ہے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے گناہ پر بھی نگاہ کرتا ہے، اور پھر اگر کوئی ایسی مشکل آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ تجھے ہم ہی دکھے تھے اس مشکل کے لیے، نہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ خدایا تو تیرا کرم ہے کہ تو نے اس مشکل کے ذریعے ہمارے اس گناہ کو بھی کم کیا، ہمارے لیے راستے کو ہموار کیا۔ یعنی انسان پازیٹیو سوچنا شروع کرتا ہے، اور پھر اس انداز سے وہ اپنی آخرت کی تیاریاں کرتا جاتا ہے۔ جی آپا، بہت زیادہ مذمت کی جاتی ہے اس دنیا کی، محبت کی، لیکن ہم دیکھیں کہ اور کہا جاتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ دارالقرار ہے، لیکن پھر ہم دیکھیں کہ دارالقرار کی طرف جانے میں ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، سوچ کے خوف آتا ہے کہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا۔ وہی اس دنیا سے جس کی مذمت وارد ہوئی ہے حدیثوں میں، قرآن میں، لیکن اس سے اتنے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ مطلب چھوڑ کے جانے کا ایک غم ہوتا ہے۔ تو یہ ایسا کیوں ہے؟ یقیناً محبت، وہی جو ہمارا موضوع ہے کہ محبت اس دنیا سے اتنی زیادہ ہو گئی، لگاؤ اتنا زیادہ ہو گیا کہ پھر یہاں سے اب جانے کا انسان کا دل نہیں کرتا، اور رنج و غم جو ہے اسے ستانا شروع کرتا ہے۔ جیسے کہ انسان کی ایک مثال لے لیں کہ اگر کوئی اپنے سفر سے جب اپنے وطن واپس آتا ہے تو جیسے جیسے وہ وطن کے قریب ہوتا ہے اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی جو ہے ایک زندگی کا یہ سفر ہے، جو آخرت ہمارا مقام ہے وہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور یہ زندگی کا سفر ہے جو کہ جاری ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یہ سفر جیسے جیسے کم ہو رہا ہے، یعنی ہماری عمر جیسے جیسے کم ہو رہی ہے، ہم جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں تو ایک خوشی انسان کو محسوس ہونی چاہیے، یا یوں کہیں کہ موت کے بارے میں سوچ کر کے خدا کا ایک شکر ادا کرے کہ موت کے ذریعے پروردگار عالم آخرت کی طرف ہمیں بڑھا رہا ہے۔
لیکن پھر وہی مسئلہ، یہ خوشی تو وہی محسوس کرے گا نا جس نے تیاریاں کی ہوں گی. اب جس نے تیاری نہیں کی ہیں تو گھبرائے گا. بچہ ایگزام میں بیٹھنے چلا ہے اور اس سے پہلے اس نے اگر تیاریاں کی ہیں تو خوش ہے کہ ایگزام ہو، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس ایگزام کے ذریعے تو میرا پروموشن ہو جائے گا، میں پروموٹ کر دیا جاؤں گا، اگلی کلاس میں چلا جاؤں گا. لیکن جس بچے نے تیاری نہیں کی ہے وہ سوچے گا پیپر جو ہے یا تو پوسٹ پون ہو جائے، آگے بڑھ جائے، یا پیپر ہی نہ ہو، کچھ مسئلے ہو جائے، یا کوئی کہیں سے کچھ ہیلپ کر دے، وہ یہ تمام جو ہے تدبیریں کرے گا. تو جس کی تیاریاں کم ہیں وہ اس اعتبار سے سوچے گا، اور جس کی تیاریاں ہیں تو وہ آخرت اور موت کو سوچ کر اور زیادہ خوش ہوگا. مثال کے طور پر کربلا ہم دیکھیں ایک مرتبہ پھر سے. مولا حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے شب عاشور، ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، جبکہ یہ شب کتنی غم سے بھری ہوئی شب تھی کہ ہم دیکھیں 3 روز سے پانی بند تھا، ہر ایک بھوکے پیاسے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی شب عاشور یہ اصحاب امام حسین علیہ السلام اتنے خوش نظر آتے ہیں. یہاں تک کہ ایک صحابی امام حسین کا ذکر کروں گی، بریر حمدانی. ان کے بارے میں پایا جاتا ہے یہ بہت سیریس مزاج کے تھے اور کبھی ان کو کسی نے مسکراتے بھی نہیں دیکھا. لیکن روز عاشورہ اس وقت میں کہ جبکہ وہ ہنگام تھا، ایک قیامت برپا تھی، کہ لوگوں نے انہیں دیکھا کہ مطلب جو مولا حسین کے دیگر صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ بریر حمدانی خود مسکرا رہے ہیں بلکہ کھل کر ہنس رہے ہیں اور بہت زیادہ خوش مزاجی کے ساتھ سب سے ملاقات کر رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ بریر آج یہ خوشی جبکہ کبھی تمہیں مسکراتے نہیں دیکھا. کہا کہ آج سے بہتر میرے لیے دن اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی جان وقت کے امام کے خدمت میں خدا کی رضا کے لیے قربان کروں اور پھر اس کے بعد آخرت میں بہترین مقام حاصل کروں. اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ سوچ اس وقت ہوگی جب تیاریاں اس اعتبار سے ہوں گی. جب تیاریوں میں کمی ہوگی تو انسان پھر کشمکش میں ہوگا، آخرت ہے بھی کہ نہیں، جنت ہے بھی کہ نہیں. تو لہٰذا اس دنیا میں ہی وہ جنت بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی ہے اس جنت میں وہ پہنچ بھی نہ سکا، اس کی کوئی آرام و آسائش نہ پا سکا، اور آخرت میں بھی اپنا ٹھکانہ اس نے برباد کیا. جی بالکل آپا، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے. ناظرین، ہم آپ کو ایک ایک چیز بتاتے ہیں، خاص کر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، سائنٹسٹ کا طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں بس اسی دنیا تک لائف ہے، اور وہ ساری کوششوں میں لگیں کہ کسی طرح انسان ہمیشہ جیے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ کے لیے آئے ہیں اس دنیا میں، ہم کو بنایا ہی ہمیشگی کے لیے گیا ہے، ختم اور فنا ہونے کے لیے نہیں. بس یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کی دنیا یہ دنیا نہیں ہے، دوسری دنیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بھئی جہاں جانا ہے، جہاں بسنا ہے، اس پر زیادہ کام کیا جائے. اور آف کورس امام نے کہیں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ بالکل اس دنیا کو ترک کر دیا جائے، اس میں رہتے ہوئے وہاں کے لیے تیاری کریں. بس انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم لوگوں کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور یہی ہو کہ ہم لوگ بھلے اس دنیا میں ہیں لیکن اس کی گمراہیوں سے محفوظ رہیں. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.